صحابہ، دوست اپنی دوست کے دین پہ جاتا ہے، اے صحابہ اپنی دل میں جھانکی پاؤ، اپنے قلب سے پوچھو کہ آپ دل میں دوست کس کو رکھا ہے۔ دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے۔ کلمہ تو دنیا پڑھی بیٹھی ہے، پھر حضور کی تابعداری سارے کیوں نہیں کرتے جو دل میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ لوگوں کی تابعداری کیوں کرتے ہیں؟ دنیا داری میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ جو ہمارے دل میں اللہ کا ذکر نہیں، ہم نے دوست رکھا دنیا کو۔ آپ کریم کی حدیث پاک جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ ذات پاک فرمایا کہ کل من یعمل علی شاکرتہ، حضرت ابو تعالیٰ شان فرمایا کہ کل یعمل علی شاکرتہ، ہر انسان کہہ دے میرا محبوب تو کہہ دے، کلام تو میرا ہو اور میٹھا زبان کہنے کی تیز ہو۔ کل یعمل، کہہ دے بار بار فرمایا تو کہہ دے، میرا محبوب تو کہہ دے اپنی امت کو۔ قیامت تک حضور تمہیں تلاوت قرآن پاک بھی کرتی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ کون کہنے والا ہے۔ کہہ دے میرا محبوب تو کہہ دے۔ ہر بندہ اپنے اپنے دین پہ جاتا ہے، دین تو اپنا کسی کا بھی نہیں ہے، دین تو حضور کا ہے، اپنے اپنے دین پہ جاتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ دنیا میں جس کے ساتھ تم دوستی رکھتے ہو اسی کے ساتھ بھی۔ ماں کے پیٹ سے بچہ کوئی چور ہو کے پیدا نہیں ہوا، شرابی زانی ہو کے پیدا نہیں ہوا، معصوم بچہ ہے ماں کے گود میں، کوئی زمانے کی خبر نہیں، کوئی گناہ ثواب کی خبر نہیں۔ یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے کبیرے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب چوروں کی دوستی ملی تو چوری کرتے ہیں، شرابی کی دوستی ملی تو شراب پیتے، ہیروئن چرس والوں کی دوستی ملی وہ کام کرتے، کسی کو دوستی ملی انجینئر کی تو بچے انجینئرنگ کرتے، کوئی ڈاکٹر کی دوستی تو بچے ڈاکٹر میں جاتے۔ آپ جن جن کی دوستی دنیا پہ رکھتے ہو آپ تابعداری ان کی کرتے ہو۔ پھر فرمایا ذاپا قرآن پاک میں کہہ دے ان کو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سو دوستی رکھیں، صحبت رکھیں صدیق انسان ہی کی، تاکہ آپ کو اللہ رسول کی تابعداری میں کی۔ دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے۔ اب دل اپنی میں جھانکی پاؤ، اپنے قلب میں جھانکی پاؤ کہ آپ نے دل میں دوست کس کو رکھا ہے۔ وہ رہبر کامل تلاش کریں جن کی دل والی تار جو ہے مدینے والے سرکار سے ملی پڑے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن خدا کی ذات فرمایا تمام مخلوق بلائی جائے گی، اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، دوسری جگہ ذات پاک فرمایا جب حضرت اسرافیل سور پھونکے گا مخلوق انگلے برابر نکلے گی، مگر نکلتے ہوئے ٹولے ٹولے نکل جائے۔ تیرا استاد کراچی میں ہے جس نے تیرے کو کبیرے گناہ سکھائے، اور تو شاگرد لاہور میں ہے، نکلتے ہی تو اپنے استاد کے پاس جائے گا۔ اسی طرح چور چوروں کے ٹولے میں، شرابی شرابی کے ٹولے میں، بدعت کرنے والے ان کے ٹولے میں، اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ اللہ کرتے بلا حساب کتاب کی جنت میں جاتے۔ یہ تو برابری کام ہے۔
میں جھانتی پا خدا کا بندہ تو دوست کس کو رکھا ہے؟ المرء مع من احب، حضور کی حدیث ہے المرء مع من احب وانت مع من احببت، آدمی قبر حشر میں انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری دنیا پہ دوست ہے۔ اب جھانتی باپ نے کہا ہے تیرا دوست کون؟ کامل مرشد ہے یا کوئی بے نماز ہے، شرابی ہے، ہیرو نہیں، کوئی نمبردار چودھری ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی تھاندار دوست ہے؟ کون ہے تیرا دوست؟ اللہ والے کامل مرشد ہیں یا دنیا والے دوست ہیں؟ یہ فیصلہ تو قرآن پاک نے پہلے ہی کیا۔ بدائی صاحب فرمایا، سندھ کا بزرگ شاہ عبداللطیف فرمایا، چھاند انن جی چھڑے جے جو موہن آہی بھلی رہے، ان کی دوستی سنگت اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے جن کا رخ مدینے علیہ سرکار کے پاس۔ تو آپ کریم کیا فرمایا؟ اللہ رسول کے سچے دوست کامل ولی کون ہیں؟ جن کی زیارت کرنے سے زارو ذکر اللہ، ان کی زیارت کرنے سے تیرے کو اللہ رسول یاد آ جائے، جب ان کی صحبت میں بیٹھو پیچھے دنیا کے سب کام بھول جائیں، دکان نوکری گھر ہر چیز بھول جائے بسر جائے، تجھے اللہ رسول کا خوف پیدا ہو، یہ خدا کی کامل ولی دوست ہے۔ بلا تعد عینا کم، جب ان کی صحبت ملے تو آنکھیں کے تارے ادھر ادھر نہ کرنا، دید کے لا کے دل بیٹھو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال تات بیریا۔ حضرت امام ربانی فرمایا، سرن شریف کے صدر و اہل اللہ سارے پیران کا نشد ترین مجال ہے۔ ایک گھڑی اللہ والے کی تیری 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ پیچیدہ نقطہ یہی ہے، عابد عبادت کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، کاملین کی صحبت میں بیٹھنے والا یہ عاشق بنتا ہے، قیامت کے دن اپنے معشوق خدا کی دیدار میں رہنے والا، لاکھوں جنت قربان کریں خود خدا کے دیدار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ قرآن پاک نے فرمایا، واضح کھول کے سمجھایا، ایک ایک بات کی وضاحت کی کہ محبت ہے کیا چیز۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب تمہارے قلب ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تیرے قلب خدا کے خوف سے لرز جائیں گے۔ وَيَبْقُونَ خُشُوعًا، خدا کے خوف سے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو۔ لوگ عبرت کرتے روتے کیوں؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، لفظی معنی پڑھو قرآن پاک، خدا کے خوف سے ٹوڑی بھل گر جاتے ہیں۔ زکر معنی ایک ٹوڑی، اذقان معنی دنیا کی ٹوڑیاں جو دل میں خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ ٹوڑی بھل زمین پہ گر جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے محبت کیا ہے؟ تو نے چاش نہیں چکی تب تیرے کو یہ جذبہ محبت سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نے شاید چکھا ہے ذائقے کی خبر ان سے پوچھو۔ یہ محبت کا داستان صحابہ سے پوچھو، اس محبت کا مزہ حضرت نبی موسیٰ سے پوچھے کہ 3 دن تک خر موسیٰ سائقہ تو سینہ پہاڑ پہ لیٹتا رہا، روتا رہا، صفاتی نور کی جھلک لگی، سوئی کے سوراخ کتنا باریک ہے، اتنی صرف جھلک آئی، وہ بھی صفاتی نور کی۔ سارے محبوب تو ذاتی دیدار عرش میں ہے۔ خر موسیٰ سائقہ، ڈٹھا موسیٰ منہ بھر 3 دن تک حوصلہ تھا۔ کیا محبت نہیں؟ ذاپا قرآن پاک میں فرمایا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ زور زور سے چخائی کرتا تھا نماز کے اندر، رڑیا کرتا تھا، جبرائیل آیا، اے خلیل اللہ، خدا کی ذات فرمایا میں نے تیرا لقب رکھا ہے نبی ابراہیم خلیل اللہ، جب تو دوست خدا کا ہے تو تیری چخائی کیوں کرتے؟ کیا میں تیرے کو عذاب دوں گا؟ تو میرا پیارا نبی ہے،
اتنا خوف کیوں کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل کو عرض کیا حضرت ابراہیم نے، اے جبرائیل جا بارگاہ عزت میں عرض کر، جب میں نیت کرتا ہوں اللہ اکبر، خدا کے عدل انصاف کمالیت کی عذاب قبر کی میں جب آیتیں پڑھتا ہوں مجھ سے دوستی کتنا خوف ہے نبیوں کو، تو ہمیں کتنا رکھنا چاہیے۔ اندھیری قبر کو یاد رکھ میاں، دھوتے دھوتے خدا نہیں ملتا، عبادت کر کے خدا راضی نہیں ہوتا، خدا کی ذات ان کو ملتی ہے جو اللہ کے ذکر سے قلب پاک کرتے ہیں، دل زندہ ذات۔ اس جذبے محبت کی طاقت سے تیری بدعتاں، غیر کی محبت، حرام کے عشق سارے نکل جائیں گے، مگر تو محبت کی چاش چکھ تو صحیح ہے۔ یہ محبت چیز بہانی آنا پیران، عشق کی باتیں ہیں اصل نہ جان۔ کون نہیں جان دے؟ وہ جو پیسے کے قرآن پاک بیچ دیں تمام دنیا پہ۔ میں محبت کا جام پی دیکھ، کیا نشہ ہے خدا کی محبت میں، ایسے پھر یہ تو قرآن پاک ایک باری نہ ہزار باری ثابت فرمایا محبت جذبے کے بارے میں۔ سید القومی نبی کو رکت کرم کی تاری ہوئی خدا کا خوف، اتنا تاری جذبہ محبت ہوا کہ ازواج مطہرین آپ کریم کو رضائیاں اور کمبل اوڑھنے لگے۔ شاید حضور کو سردی کا بخار ہو گیا، ازواج مطہر رونے لگے، صاحب باہر پریشان تھے، اتنا ملا کہ حضور کو سخت بخار ہے، حضور کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ جب صاحب رونے لگے، پاک ازواج مطہرین پریشان ہو گئے، پھر وہی نازل ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ او کمبل اوڑھنے والا نبی، یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب نشانی دی، او کمبل اوڑھنے والا نبی اور رضائی اوڑھنے والا نبی، اٹھ اللہ کا فرض پر، تمام مخلوق پریشان ہے۔ وَرُجْزُ فَاحْجُرْ وَرَبِّكْ فَكَبِّرْ، کہ میرا خدا کو سجدہ کرو۔ اب جذبے کو، محبت جذبے قلبے کو قابو رکھو، یہ سارے رو رہے تیرے آج۔ سید القولین نبی جب نیت کرتے تھے اللہ اکبر، حضور کے سینے کے اندر رونے کا آواز دوسری صف تک جاتا تھا۔ آپ کریم فرمایا جذبۃ من جذبات الرحمن متفوق من عبادت الثقلین۔ ایک گھڑی خدا کی محبت میں رونے والا، تڑپنے والا، آہ فغاں درد کی داہ کرنے والا، عابدوں کی دونوں جہان کے عابد کی عبادت کرتے کرو، مگر عاشق کے دل کے درد کے برابر رونے کی اس گھڑی کو برابر، کیونکہ یہ روتا ہے خدا کے عشق میں، کہ خالی آہ فغاں کرتا ہے اللہ کے عشق میں، نہ کہ کسی دنیا کے درد میں روتا ہے۔ آپ کریم فرمائے جذبہ دو قسم ہے، ایک جذبہ ہے رحمانی اور دوسرا جذبہ ہے شیطانی۔ یا رسول اللہ وَأَنْتُمْ یا رسول اللہ، ماں باپ قربان جائے، شیطانی جذبہ کیا ہے؟ حضور فرمایا یہ شیطانی جذبہ جس کے اندر ہے وہ سکے بھائی بھی لڑیں گے ملکت میں زمین پہ۔ شیطانی جذبہ وہ ہے جو عورتیں آپس میں لڑتی ہیں، شیطانی جذبہ وہ ہے اللہ کا ذکر یاد نہیں، نشے، برائیاں، جھگڑے، قتل، غارت، یہ شیطانی جذبے میں قید خانے بھرے پڑے، لڑ لڑ کے متھے پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطانی جذبہ ہے۔ بیٹے کی شادی کرانے گیا، ساری برات نچتی ہے، بے پردہ عورتیں ساری برات کے برقعے بنے تالیاں بجاتے، گانے بجاتے ہیں، انڈیا کے گانے چلتے ہیں، نیک بزرگ عالم ہیں، ان کے بچے بھی یہ تالیاں بجاتے سارے عام روڈوں پہ جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے شیطانی۔ کہتے ہیں یہ خوشی کا وہ کیا ہے؟ اس کی کون سی خوشی ہے؟ ایک گوار لینے کی خوشی ہے، سانو اللہ رسول کی تابع داری ملتی ہے، سب تو گناہ میں معاف کی دیتی ہے، ساری تقدیر ہمیں سمجھ دیا ہے، یہ ساری کہنی کمی ہے، ساری میں خوشی ہے، اللہ رسول کا راضی۔
لوگ نچ دیں تک دیں قتل غارت کرے دیں قید خانے بھرے پہ اے جذبہ ہے شیطانی سونا چوری ہوتا ہے آؤٹ آؤں دیا شور بچے دیا مرد رون دے کہ کو سونا روائے کہ کو مچ مرنے تو روان بیٹھے کہ کو دنیا دا درد روائے کہ کو خدا دی محبت پہ روئیں گے آپ کریم سجدے تو رون دے ہیں یا اللہ کیا فرمائے ہیں وادی دو جہان دونوں جہان کا شافی المحشر سوا لکھ نبی کے امام ہیں مگر اپنے لیے نہیں روتے ہم گنہگاروں کے ایمان بچانے کے لیے روتے ہیں یا اللہ میرا چہرہ میری پیشانی میرا سینہ میرا بدن میرے نوری لطیفے میری محاسن خاک آلودہ سجدے میں ہے یا اللہ تو گواہ ہے دیکھ رہا ہے مجھے میری امت کو بخش کتنے حضور ہوتے ہیں ہمارے لیے مگر ہمارے نفس کو کوئی شرم نہیں جو محبوب کی اطاعت کرے تابعداری کرے دنیا کے حریص بنے عقیدہ صحیح نہیں اس دنیا میں غیر کی محبت میں سب کچھ ضائع کر بیٹھے ایمان میں ضائع کر بیٹھے عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا جب قلب کا ذکر کرو گے اللہ 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 تمام غیر کی محبت بل جل ختم ہو گیا رہ گیا اللہ باقی سب فنا مرحبا عشق تجھ کو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا ایسے جلوالے امت محمدی دنیا میں غیر کی محبت والا رونا دنیا کی محبت میں لڑنا جھگڑنا شادی غمی میں نچنا ٹپنا ان کو اور ذکر والوں کے محبت رونے عشق کی طرف کو برابر نہ سمجھنا یہ تیری بھول ہے یہ تو بھول جائے گا حقیقی راستے سے آپ کریم نصیحت فرما رہے تھے عشق محبت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق سے داہ نکل گئی ہائے ہائے حضور نصیحت بند کر کے فرمایا اے صحابہ انس بن مالک حدیث لکھتے ہیں آج سے لے کر مدینے پاک میں بیٹھ کے کہتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک جو میری امت آنے والی ہے ان کی عبادت ترازی کے پلے میں رکھو مگر میرے عاشق صدیق اکبر کی دل کے درد کے گاہ کے برابر نہیں عمل تو اخلاص والا چاہیے دنیا محبت کو کہتے ہیں یہ نچتے ہیں یہ ترکتے ہیں یہ شرک ہے یہ فلاں آپ کریم فرمایا اذکر اللہ حتی یقولون انہو مجنون اتنا اللہ کا ذکر کر جو دنیا کے لوگ تمہیں پاگل کہیں دنیا کے نظروں میں تو دیوانہ ہو مجنون تے تو چلیا پاگل کہیں جب تک یہ تیرے کو مجنون نہیں کہتے خدا کے عشق محبت میں تب تک تو خدا کا دوست نہیں بن سکتا دیوانگی میں محبت کا جام پی میرے مجھ سے فرمایا کوئی میدان و سعادت درمیا افکند اند قصبہ میدان درمی آر سکندر راکش میرے پیر فرمایا گوئے بھی موجود ہے میدان بھی موجود ہے ساکی بھی پرجوش میں ہے جام میں محبت کا پلانے کے لیے بیٹھے نہ کوئی امتحان ہے نہ مشقت ہے آج دور کا جاری آیا وہ زمانہ تھا جو اللہ والے 30 سال 10 سال 20 سال تابوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا سوکھے روٹے کھاتے تھے ستو کھاتے تھے پیٹوں سے پتھر باندھتے تھے اللہ والوں کی دامن پکڑ کے پوری ازمائش امتحان گھن گھن کے پھر وہ اللہ کا ذکر سمجھاتے تھے سارے مرشد کریم نے مرشد پیر مٹھا دے پیر فضل علی قریشی علی پور شہر سلطان انہیں اعلان کیا اج کل بعد اللہ والے امتحان گھنا بند کر چھوڑیا کیونکہ آج 14 صدی شروع ہو گئی 145 سال پہلے کی بات ہے
ابھی قرب قیامت ہے، ابھی امتحان ختم ہے. جو طالب آئے طلب پہ انگل رکھو ولایت کا سبب دو. کسی نے کسی بھائی کو وقت ہو جائے ذکر سمجھایا، امتحان نہیں، آزمائش نہیں، میاں کوئی انتظار بھی نہیں، تار قدر نہیں کرتے. قرب قیامت جو ہے محبت الہی کی قدر نہیں، ادھر ادھر بھاگنا، سب کے واعظ میں جانا، سب کو پیر سمجھنا. میاں یہ تو تیرا نکاح بھی صحیح نہیں. نکاح عورت کا خامند ایک سے ہوتا ہے. مرد کو 4 شادیاں بھی ہوتی ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں. اللہ والے دنیا کو فیض دیتے ہیں، مگر مرید کے لیے بیعت ایک ہی ہوتا ہے. کوئی کسی سے تعلیم لیتا ہے، کوئی پھوکا مرواتا ہے، کوئی سگے پڑھاتا ہے. میاں تیرے کو خبر بھی نہیں کہ محبت کے کیا قدر ہوتا ہے. حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ صدر و اہل اللہ کے گزرے. ان کا ایک مرید تھا، پہاڑی علاقے میں، بخارا ملک میں سب جو ہوتے ہیں بچھو زہریلے ہوتے ہیں. جو سیلاب علاقے کے سب ہوتے ہیں ان کا زہر کم ہوتا ہے. نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کا مرید تھا. سب نے جنگ مارا، فقیر اوپر جا کے گرا. جو پھوکے دینے والے مانڈے ہوتے ہیں زہر کو چوس لیتے ہیں. یکدم پہنچ گئے، وہ مانڈے بھی زیادہ ہوتے ہیں دم کرنے والے. فقیر تڑپتا رہا، منہ سے خون بہنے لگا، گھر پھٹ گئی، اتنا زہریلا سا. فقیر نے کہا خبردار کوئی پھوکا میرے کو نہ مارے. میرے مرشد کا نمک ہے، کسی کو دم کیا ہو دے تو میں کھاؤں. کوئی پھوکا نہ مارے، مطلب میری بیعت نہ چلی جائے. مرنا ہے، جینا ہے، اپنے رہبر سے جینا ہے. کوئی پھوکا جان دی. یہ ہے عقیدہ محبت. سب کو سائنیاں کرنے والے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ وسال خدا نہ وسال کرم. پہلے رہبر کامل تلاش کر، اچھی طرح حدیث قرآن نے ساری دنیا کو تلاش کر، ہر چیز میں آزما کے تسلی کر کے پھر رہبر کامل لینا. جب مرشد کامل مل جائے تو بیعت عقیدہ اپنی سنبھال کے رکھنا. ادھر ادھر اڑے پھرنے والے، ادھر ادھر کے مہمان بھوکے ہوتے ہیں، کبھی فیض نہیں دے سکتے. صاحب قرآن نے فرمایا یبایعنک اللہ یشرکن، وہ بیعت ایمان والی کر جو مرشد کامل تیرے قلب سے غیر کی محبت نکالے. عورتوں کی محبت، دنیا کی محبت، بچوں کی محبت، شوق شکار کے کتے مرغے پالنا، عیش آرام ادھر ادھر زمین جائیداد میں اندر رکھے، فکر نہ کیا. میاں ابھی تک تیری باطن کی بیماری نکلی نہیں. وہ رہبر کامل لے جو تیرے قلب سے شرک نکالے غیر کی محبت. ولا یسرکن، وہ مرشد کامل لے جو پراوے حق کھانا، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا سب تیری ختم کرے. ولا یزنین، وہ رہبر کامل لے جو برے کام، زنا، شراب خوری ساری تیری ختم ہو جائیں. ولا یقتلن اولادہن، اللہ والا کامل مرشد بولے جو جھگڑے، فساد، قتل، غارت کرنا یہ ختم ہو جائے. ولا بہتان، وہ رہبر کامل ہے جو جھوٹی باتیں، گلہ شکوہ، شرارت کرنا، دو کو لڑانا یہ سب حرکتیں تیری ختم ہو جائے. وہ رہبر کامل تلاش کر. نام کا پیر بزرگ لیا تمہیں اپنی قسمت کو کہو. ناقص ناقصرا کامل نمے کنت، ناقص کی صحبت میں نقص ملتا ہے، کامل کی صحبت میں ایمان ملتا ہے. یاد رکھنا میرے نام کا پیر لیا اگر ٹھیک ہے باپ دادا کا، میاں یہ موروثی ملکت نہیں، یہ صدری فیض ہے. یہ قوم قبیلے پہ نہیں، یہ قدرت کی دعوت ہے. چاہے حبش کا غلام بلال ہو، ان پڑھ ہو، ساورا کالا ہے، مکے کی عورتیں ہستی ہیں، مگر جب تک اسد نہیں کہتا خدا دل نہیں کرتا. اللہ کے حضور میں تیرا باطن جو پاک ہے وہی خدا کے قرب میں پہنچے. یہ موروثی ملکت نہیں جو باپ فوت ہو جائے 100 بیگھہ اس کے اولاد میں تقسیم کرو. یہ صدری فیض ہے.
سینے پسینے لے کے آئے. اذا قاب قوسین، جب آپ کریم معراج پہ گئے تھے تو کمال کے بل چھاتی ملا کے 18 برس خود خدا کا مایہ ان کا علم حضور کے سینے میں آیا. پھر حضور سے جو عشق صدیقت پر لایا وہیں کوئی صحابی نہیں پہنچا. حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پسینے فضائل لے کے سارے پیران کے بارے اجے تک یہ نعمت لے کے آئے. پھر قیامت تک میرے نورانی سرکار یہ باطن کا علم ہے. یہ وہ ایمان کی دولت ہے. بن قلم کاپی کے دلوں پہ ایمان لکھتے ہیں. ان پڑھ ہے ایمان اللہ والے لکھا رات کو تہجد پڑھتا ہے. کہاں گئے سگریٹ، کہاں گئے نشے، سنت رسول، ٹوپی پہ پگڑی، مسواک، لباس سنت پہ، فاخرانہ تکبر کے باتیں ساری نکل گئے. دنیا ٹوک ملامت چتر کرتی ہے. لوگ یہ کچھ دیکھتے نہیں. میاں یہاں شہرت والا دین نہیں. میں عالم، میں پیر، میں حافظ، میں سجادہ، میں دستگیر. میاں خدا کا بندہ، خدا کے حضور میں تیری بڑائی تکبر منظور نہیں. عاجزی کر تاکہ خدا کی ذات تیرے کو اپنا پیارا کامل ولی مرشد بنا دے. عاجزی خدا کو بہت پیاری ہے. والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد عورتیں وہ اللہ کے سچے دوست ہیں. اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دانے و خاک میں ملا کر دیکھو کیسے گلے گلزار ہوتا ہے. جس درخت میں میوہ ہوتا ہے اس کے ٹانگیں لٹک جاتی ہیں. باغ اس کے لکڑیاں دے کے ٹیک دیتا ہے تو ڈالی ٹوٹ نہ جائے. پھل ہے اس میں. جس میں میوہ نہیں ہوتا کبھی سے کھڑا ہے درخت. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے دنیا اس کو ٹوکا کرے، چکرا کرے، ملامت کرے، حکار سے دیکھے سادے چرے ان پڑے. یہ کیا ہے؟ فقیروں کے پاس علم نہیں، مدرسہ نہیں، مٹی میں ستے پڑے. یہ اتنی عاجزی. میاں سمندر کے تلے میں سپوں کے اندر موتی رہتے ہیں، لال ہیرے ہوتے ہیں. سمندر کے اوپر پانی میں کچھ کنڈے، لکڑیاں، مردار جانور تل کے ڈھوتے کھاتے جاتے ہیں، مگر سمندر کے تلے میں ہیرے موتی جواہر ہوتے ہیں. عاجزی کرنے والا یاد رکھ، دنیا تو ملامت کرے، ٹوکا کرے، مگر خدا رسول کے نزدیک یہ قلب کے ذکر کرنے والے سچے موتی ہیرے کی طرح ہے. سونا کبھی میرا نہیں ہوتا. 1000 والی مٹی میں ملاؤ پھر بھی سونا رہا تیرے کو ایک رتی بھی پیسے کم نہیں دے گا. اصلی سونا مٹی میں میرا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے ذکر کرنے والے یہ خاک نشینی مٹی میں سوتے ہو. خدا رسول کے پاس تیرا قدر، تیری قیمت پوری ہے جو سونا رہا یہ سونے کی قیمت کم نہیں کرتا. جنا سمجھا بلا سمجھو، پتا کہیں نہ کرا سمجھو. بڑی اعلیٰ ہے یہ دولت، خدا جانے ملے گی نصیب ہو. ایسے کرنے والے کامل اللہ والے کے بغیر ایمان ملنا ناممکن ہے. سونا ملتا سنارے کے پاس ہے، لوہا ملتا لوہار کے پاس ہے. ایسے کرنے والے میرے مرشد کریم حضور محبوب الہی، محبوب رسول بچپن سے جو تکلیفیں اٹھائیں تاریخ پڑھ کے دیکھو. سید الکونین نبی اپنوں نے تکلیفیں دی، مکے پاس سے نکالا، کفاروں نے، قریشوں نے اتنی ایذا دیے، پتھروں کی بارش برسی. تمام جو سنت نبوی ہیں سارے مرشد کریم نہ وہ ہر ادا پوری ہوئی. آپ کریم کا حسن کنک رنگا تھا، میرے مرشد کا بھی کنک رنگا تھا. سیرت نبی پڑھ کے دیکھو میرے مرشد کے یہ جو بھرواں ہیں جاری نہ تھی، آپ کریم کی بھی جاری نہ تھی. یہ پٹا قد کے درمیانی تھے، ہزاروں میں کھڑے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے. آج بھی مدینہ پاک جاؤ 50 منزل فلیٹیں بنی ہیں مگر 20 میل باہر سے پہلے روزہ پاک نظر آتا ہے. یہ حضور کا شان ہے. جب ہزاروں صحابوں میں کھڑے ہوتے تھے پھر بھی سب سے اونچے نظر آتے تھے. ٹرتے ایسے تھے جیسے اترا ہی نہیں بندہ سینہ پکڑ کے. کوئی عین بین سیرت نبوی میرے مرشد میں تھی. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور پکی لے گیا غار حرا میں، جبل نور پہ سینہ پر لگایا.
علم نشرح سورت پڑھ کے دیکھو. علم نشرح لک صدرک، ہم نے کھولا تیرے سینے کو. ورفعنا لک ذکرک، کس چیز کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرا محبوب پہلے دکھ آئیں گے، تکلیفیں. کوئی نشے کا ڈاکٹر نہ تھا، پر لگایا تکلیف آئی، دل نکال کے پر لگایا، کوئی ڈاکٹر نشے والا تو نہیں تھا. دکھ آئے، تکلیف آئے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دکھوں کے بعد سکھ ملیں گے. کیا سکھ ملے؟ سوائے حضور کے کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی. سوائے محبوب مصطفیٰ کے میدان محشر نہیں سکتا کسی کو شفاعت نہیں ملی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے مرشد جب پیدا ہوئے تھے، والدہ کے پیدائشی ان کا سینہ یہ سارا چاک تھا. خدا کی ذات میرے مرشد کے اماں کے پیٹ میں سینہ پہلے دل کو چاک کر کے دھو کے پھر دیا. صبح کی روٹی نہ کھائی، مدرسوں میں پڑھی مگر پنی کی روٹی نہ کھائی. استادوں نے حسد کر کے نکالتے تھے کیونکہ پوری مخلوق پانے والی اتنے فصیح اللسان زبان. یہ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، عبدالرحیم منگلہ رو رو کے بات کرتا تھا کہ حضور نہر فیض بار نہر پہ پل پہ بیٹھ کے فارسی شعر پڑھتے تھے. عبدالرحیم قسم کھا کے کہا دریا سے پانی آ رہا ہے پہلے یہ نہر، مگر وہی پل پہ ہم لکڑیاں چک پتے پھینکتے تھے، وہ چلتا پانی اٹھ جاتا. جانور گھاس کھاتے تھے. عبدالرحیم کہہ میرے بچیاں گائے چک مار کے چپ ہو جاتے تھے. 2 گھنٹے سبق پڑھتے تھے، فارسی شعر، زلیخا یوسف کے قصے پڑھتے، پانی رک جاتا تھا، جانور کھاتے رہتے. ایسے دلوں کی شکار کیے. میاں آپ ایسے نہیں آئے، آپ اس گناہگار یار کے در کے کتے کو دیکھنے نہیں آئے. آپ سارے ہیں میرے پیر کے محبت میں. یہ اللہ والے کی مقناطیس سے چکمکے جو کھینچ کے لائیے. جس کو خدا چاہے، جس کو خدا چاہے، ذالک فضل اللہ، کوئی اپنے ارادے سے نہیں آیا. ہمیں رسمی پیروں کے پیچھے نہیں. یاد رکھنا وقت کے امام الاولیاء میرے مرشد کریم ہیں، جو عقیدے سے دیکھے. آنکھ تو سب کی آنکھ ہوتی ہے مگر دیکھنے کا فرق ہوتا ہے. فرق دید کا ہوتا ہے. صدیق اکبر کیسے دیکھا، ابو جہل نے کیسے دیکھا. حضور کو دیکھ کے جادوگر کہا. کوئی عرب سے آیا، کوئی عجم سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی مصر سے آیا. بلتے کے کلمہ پڑھ کے شکار ہوتے گئے کہ گھر میں بیٹھ کے مکے پاک میں حضور کو جادوگر کہنے لگے. یہ تو سنت نبوی ہے. آپ کریں گے پاڑے والوں نے تو فیض نہیں کیا. یہ تو سنت نبوی ہے. آنکھ آنکھ جیسی ہوتی ہے مگر دید کا فرق ہوتا ہے. اگر باطنی طرح دید تیرے کو سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس آنکھ سے ماں کو کیسے دیکھتے ہو، اپنی بیوی کو کیسے دیکھتے ہو؟ دونوں عورتیں ہیں. اپنی دی کو کیسے دیکھتے ہو تو اپنی بہن کو کیسے دیکھتے ہو؟ نانی کو کیسے دیکھتے ہو تو ماں کو کیسے دیکھتے ہو؟ بچی کو کیسے دیکھتے ہو تو بیوی کو کیسے دیکھتے ہو؟ بیوی تیری چپی میں آئی بھاگ اور پاگے، کس نظر سے دیکھے گا؟ بیٹی کو جب چپی پاتا ہے کہتا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آنکھ آنکھ جیسی ہوتی ہے، فرق دین کا ہوتا ہے. دنیا میں ایک پیر کو دیکھتی ہے مگر ایمان کا دیکھنا جس کو خدا چاہے، جس کو رب چاہے. حق کے سونا، حق کے پیر مٹھا. اللہ محبت کو عذر نہیں ہوتا، محبت کو دلیل نہیں ہوتا، محبت کو اعتراض نہیں ہوتا. منہ کشاں کشاں جب طلب کا ذکر کرو گے سر کے بالوں کے پکڑ کے آپ کو شریعت کے قدم اللہ رسول کا قدم ڈال دے گا. یہ عذر نہ ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں تو پھر داڑھی رکھوں، ابھی میں جوان ہوں نماز کیوں پڑھوں. تیرے کو عشق نہیں، محبت کی تیرے کو خبر بھی نہیں. جو اللہ رسول کو بہت پیارا کرے وہ جان کیا، ملکت کیا،
ہر چیز قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جو عاشق سچے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، وہ بولتے نہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ جو توحید رکھتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، کسی کے لیے ہاتھ لمبا نہیں کرتے، پنتے نہیں، چندہ نہیں مانگتے۔ میاں سچی توحید، سچا عشق رسول بغیر کامل عملیوں کے نہیں ملتا۔ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرتے وہ ہیں جو خدا کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ جب محبت پکڑ جاتی ہے، چاہے بادشاہ ہو، صدر ہو، غریب ہو، امیر ہو، مگر عشق وہ چیز ہے سارے حجاب کے پردے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلا شاہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا، مجنو بادشاہ کا بیٹا تھا، پہلی کی کالی تھی، تبے کے برابر کالا رنگ تھا، اور غریب بچی تھی۔ وہ بادشاہ زادہ اس کالی لیلی سے عشق لگایا۔ بادشاہ نے کئی بار اس کے دوست بھیجے، میرے بیٹے کو سمجھا کے لے آؤ۔ اتنا سمجھایا، پھر دوست کہتے ہیں مجنہ تو سمجھ گئی بات؟ بالکل میں سمجھ گیا، پھر چل ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے ایک جواب دے دو۔ بالکل تیرے کو جواب دے دے، کیا پوچھتا ہے یہ بتاؤ، خانے کعبے کا غلاف جو وہ کالا ہے یا چٹا ہے؟ کہتے ہیں وہ کالا ہے، تو میری لیلی بھی کالی ہے۔ جاؤ خانے کعبے کا غلاف تو تبدیل کراؤ، پھر میرے پاس۔ شکیوں کے دوست باتوں کے پھر اور توڑا آیا، دعویٰ مار کے بادشاہ میں ہم ابھی لے کے آتے ہیں۔ سمجھا تھکے جو کٹھے پڑے تھے دوست، بچنا سیانا بن، جو تو بادشاہ کی بچی کے تیرے کو شادی کروائے گا، ساری سلطنت تیرے تخت تیرے حوالے ہے، سن کے اٹھ چل ہمارے ساتھ۔ کہتا ہے ایک جواب دو، آنکھوں کے جو تارے ہیں وہ کالے اچھے لگتے ہیں یا چٹے؟ کہنے لگے کالے، تو میری لیلی بھی کالی ہے۔ طور سینہ جبل کالا ہے یا چٹا؟ خدا کے عشق میں جل کالا ہے، میری لیلی بھی کالی ہے۔ لاجواب کر دیا، عشق نہیں کہتا بھولی کالی۔ تیرے کو یہ جواب ہے کہ میں خدا سے پھر داڑھی رکھوں؟ اوئے ہوئے ہوئے، تو نے عشق کا میں محبت کا جیوے قرآن حدیث میرے مجھ سے سمجھایا، آج تک کسی ماں کے بچے کو طاقت نہیں جو ایک ایک بات کھول کے سمجھائی۔ کیوں نہیں دنیا کو طاقت؟ وہ تمہ رکھ کے سناتے ہیں، پیسے لے کے وعد کرتے ہیں، فیس لے کے آتے ہیں، یہ اللہ والے ہی جو خدا سے ملاتے ہیں۔ میرے پیر فرمایا در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں سچا تائب ہونا، بدن میں قوت ہے، طاقت ہے، پوری تیرے بدن میں طاقت قوت ہے، اور گناہ کو ترک کرے، داڑھی پکڑی مسواک کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا، یہ جوانی میں تائب ہونا پیغمبری شیوا ہے، نبوی آزاد۔ جب وہ بڑھا ہو گیا، بدن کمزور، سوٹی اٹھائی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، داڑھی چٹی ہو گئی، دانت ختم ہو گئے، اب تسبیح میں زور ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تسبیح میں زور ہے۔ میرے پیر فرمائے گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، گدڑ کے جب دانت ختم ہوتے ہیں رات کو روتا ہے، ٹکڑے کرتا ہے، یا اللہ ابھی کسی کی مرغی نہیں کھاؤں گا، اب معاف کرنا۔ جب دانت تھے تو مرغیاں کھاتا تھا۔ گدڑ والی توبہ نہ کر فقیر، نبوی شیوا ہے، پیغمبر آزاد ہے، فقیر داڑھی پگڑی کے ساتھ آفس میں بیٹھے، جیب نہیں ملتے، جونیئر اس کے اوپر بیٹھے، نفرت کے داڑھی پگڑی کے ساتھ، اتنا آفیسر پیس گرے گا پھر ہمارے اوپر بیٹھے۔ استغفر اللہ تعالیٰ، ساری دنیا قربان کری، ایک محبوب کی سنتے تب مل نہیں دے سکتا۔ قدر دانی میں قدر کن میں قدر، شیخ سعدی فرمایا اے طالب آج قدر کر اللہ رسول کا، میں قدر کن میں قدر، مرنے کے بعد تیرا قدر خدا رسول کے پاس کیا ہوگا؟ قرآن پاک پڑھ کے سنائے شیخ سعدی، من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ قیامت کے دن تو نبیوں کے ساتھ، صدیق ولیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ حسن اولئک رفیقا۔ کیسے کیسے میں خدا تیرے دوست بناؤں گا، میدان محشر میں مخلوق عرق میں غرق ہوگی مگر تیرے رفیق پہ مر۔ شہید صدیق ہوں گے۔ آج نفس امارے کو قتل کر کیا کھاؤ نہ بن، تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض بیٹھے، رٹھے بیٹھے ہیں۔ افسوس فقیر، میرے مرشد تیرے کو کندھا نہ دیا، جنازہ نہ پڑھا، تو پھر تیرے کو باقی سند کیا ہے؟ لفافہ بغیر ایڈریس کے نہیں جاتا، سارے گھر کا احوال ڈال کے ایڈریس نہ لکھو، ہیڈ آفس میں پہنچاؤ، پوسٹ آفس میں وہ رنگی ٹوکری میں پھینک دیں گے، اس کو ایڈریس نہیں بھیجے کہاں؟ ایڈریس لکھو، عربستان سے، مدینہ پاک سے، امریکہ سے، دنیا سے خط و کتاب آتے ہیں۔ الپاکستان، ضلع خیر پور میاں سندھ، بمارفت میاں لطف اللہ لکھ کے دے، ملے حضور قبلہ عالم کو، دوسرے چوتھے دن خط آتا۔ ایڈریس کے بغیر جیسے خط نہیں چاہتا، کامل مرشد کامل کی بیعت کے بغیر تیرے عمل جو ہے وہ یہی ہے۔ جب اللہ والے کی نسبت ہے، لکھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی سچا طالب ہوا ہے، ہم نے تصدیق کی، اب مہر ماری نورانی رسولی نے۔ جب یا رسول اللہ کے حضور میں گیا، لفافہ تیرے عملوں کا پڑھیں گے، عمل کھول کے نہیں پڑھیں گے، وہ مہر دیکھیں گے کہ کون سا عاشق ہے۔ تو ہی میرا میں ہوں تیرا، میرا نہ کوئی میں نہ کسا، تم ہو جاؤں میں دفع باقی رہے تیرا نشان۔ کون سمجھے کون جانے یہ رمز جانن اولیاء۔ میرے مرشد فرمایا الف آسانو ایک پیر پڑھایا، دل پہ انگل رکھی اللہ اللہ، کوئی اور وظیفہ کوئی سبق نہیں، اس نے ذات کا سبق دیا۔ الف آسانو ایک پیر پڑھایا، غیر دی پاس نبو ایک مرشد سادات، حاضی سادات، دلبر سادات، اے پٹکا آسانو پیر بتایا، تہجد آسانو مٹھے پیر پڑھایا، تقوی آسانو مٹھے یار کرایا، اور ملا غیر دی باس نبو شرک دی باس نبو مرشد سادات، رہبر سادات، حادی سادات، اندر سارے نفس ہمارا بیٹا ہے، یہ حنبل بت کی طرح متکبر بیٹا ہے، میں کہ تکبر میں حقیقت کو بھلا بیٹا، سیدھا کر بیٹا، عاجزی کرنی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا آغاز ہے، کلمہ ارشاد فرمایا، ابو جہل ہنستا آیا، نعوذ باللہ حضور کو کہنے لگا بھتیجا یہ تو نے کیا شور مچایا، ہمارے خداؤں کے شان میں تو کیا کہتا ہے؟ حضور چپ، خاموش، جواب نہیں کیا۔ تو جو خود کو نبی کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے زور سے شور کیا، کہتا ہے میں سوا لاکھ نبیوں کا امام ہوں، میں وہ سارے مقتدی ہیں، تیرے کو اتنی طاقت ہے میرے خدا سے مقابلہ کرے گا؟ حضور مسکرا کے فرمایا چاچا، سکا چاچا نہیں، سکے چاچا کا چچا ذات بھائی، حضور اسلام کا آغاز تھا، حضور احترام کے چاچا، وہ خدا اپنا لے آ۔ ہاں میں لیا تھا، خانے کعبے کا در کھول کے، چابی کا مالک تھا، مکے کا گورنر تھا ابو جہل، حنبل بت کو کلہے پہ اٹھایا، وہ لے کے آیا تھا حضور باہر سے۔ حضور مسکرا کے فرمایا چاچا خدا تو یہ تیرا ہے جس کو تو نے اٹھایا، اور آپ کا اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا پتھر کا یہ تیرا خدا ہے؟ نہیں یہ میرا خدا ہے، تو نبی سے مقابلہ کر دکھا۔ کلہے سے اتار کے حضور کے آگے رکھا حنبل بت کو، ابو جہل گرد تک لگا، اے میرا خدا، او میرا خدا، یہ نبی ہے تو خدا ہے، در مقابلہ اور کی کمی نہ کر دیا۔ جب شکی ہو کے چپتے کھڑا، اب پتھر مقابلہ کیا کرے؟ یہ تو انہی میں اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا۔ حضور فرمایا چاچا
میں اس کو کہوں بولے شکی ہو گیا بھی کیا کر چپ کر گیا حضور توجہ اشارہ دیا ہم بات کرتے دیں گے ابو جہل پھر پگلیاں مار کے ہوشیار ہو جا تو نبی ہے کہ خدا میرا پیار بھی مقابلہ ہوا حضور دوبارہ توجہ دیا حنبل نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابو جہل کو غصہ آیا حنبل خود کے بازو لٹے مردن گردن مروڑ تروڑ کے پھنجا تیرے پر جادو چل گیا میاں اندر ظالم نفس حنبل بیٹھا ہے اس کو اللہ والے نچا نچا کے داڑھی رکھا پگڑی بندواتے تقویٰ کراتے شبے کی چاہ نہیں پیتے متقی پرہیزگار اللہ رسول کا سچا عاشق غلام بنا ہے نفس مارا کم ترد فرعون نیست لیک مارا آن مارا آن نفس سادہ فرعون کو گھٹ کو نہیں اے ذکر والے یہ ظالم اندر بیٹا فرق اتنا ہے جو فرعون جتنی دولت میں اس ظالم نفس کو فرعون جتنے خزانے ہوں 40 خچر صرف ان کے گداموں کی چابیوں کا اتنی دنیا ہوتی کہ خدائی دعویٰ کرے میں دیری نہیں کرے گا اس ظالم نفس امارے کو قتل کرنا فرض عین ہے قرآن پاک انقتلوا انفسکم قتل کرو نفس امارے کو اخرجوا من دیارکم گھروں میں بیٹھ کے قتل نہیں کر سکو گے نکلو گھروں سے صدیقین کاملین کے تلاش کرو جن کی صحبت میں مردہ دل زندہ ہو اور نفس امارہ اے ذکر والے عقیدہ سلامت رکھی حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تیمور ظالم بادشاہ کے شہر سے نکلے دیکھو بادشاہ کا عقیدہ حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تیمور کے شہر سے جماعت زور سے ضربے مارتے گئے اللہ اللہ ذکر کرتے گئے بادشاہ کے محل میں آواز ہو گیا یکدم بادشاہ گھنٹ چلایا مینار بڑا لمبا کرتے بادشاہ اس میں ایک گھنٹ لگاتے ٹن 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 شور ہو گیا ایمرجنسی گھنٹ تھا وہ سارے وزراء پہنچ گئے بادشاہ بغیر تاج پہنے اپنے وہ حال میں آ گیا وزیر بھاگتے بھاگتے آئے بادشاہ نے کہا کیا شور ہے کوئی جنگ ہو گئی میرے شہر میں نہیں حضور والا کوئی جنگ نہیں حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ آپ نے سنا ہے نا درگاہ شریف بالکل وہ جا رہے جماعت کے ساتھ ضربہ مارتے کرتے اللہ اللہ ذکر کرتے جا رہے بس بادشاہ چپ کر دیا ساری رات بادشاہ کی طلب پہ وہ جو اللہ کا ذکر سنا اتواری ضرب مارے اللہ 36 میل شیطان بھاگ جاتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا اس کی اینیاں بڑھنے کے ساتھ لگتی ہے حدیث ہے 36 میل بھاگ کے پھر موڑ کے منہ دیکھتا ہے فقیر ذکر والا آپ نہیں رکھی ذکر والی جماعت اللہ اللہ کرتی گئی بادشاہ کے دل میں حیبت پڑی ساری رات بادشاہ روتا رہا اے ظالم تیمور تو نے اتنے قتل کیے اتنے شراب زنا کی عیاشی کی چھوٹی ریاستیں قبضے کر کے قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا ساری رات یہ خیال تھا صبح کو شکار کا ٹائم پہلے رکھا ہوا تھا بورچی شکاری فوج ملٹری خادم وزیر سنگار کر کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکلے 2-4 میل آگے گئے وہ شام کے ٹائم حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ گئے تو رات ہو گئی وہیں خالی پدرا تھا ادھر آرام کیا جب وہیں پہنچے تو اللہ والے اپنے خیمے میں تھے جماعت کمبل چادریں چھڑ رہی ہے تیاری کر رہے تھے ذکر مراقبہ ہو گیا اب پھر آگے سفر کرنا بادشاہ نے پوچھا وزیر سے یہ کون سی جماعت ہے حضور والا کل آپ نے نہیں پوچھا تھا ہم نے بتایا آپ کو حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ پھر یہ کیا کرتے حضور یہ ان کی جماعت آج مراقبہ کیا ہے ہلکا مراقبہ ذکر اذکار کیا اب یہ چادریں چھنڈ کے تیاری کر کے جا رہے ہیں بادشاہ یکدم گھوڑا لے کے وہیں کھڑا کیا جہاں فقیر مٹی چھنڈ رہے جہاں زیادہ مٹی دے کے گھوڑا ادھر کھڑا بادشاہ کا سونا تاج داڑھی کپڑے ایسے مٹی مٹی میرا اور بادشاہ موئی میرا ہو گیا وزیر حیران یہ مشکمل لگا دیا ہے اتنی پیاری شکار کے لیے
ہمارا بادشاہ چلیا پاگل ہو گیا، چپ کر کے گھر چلا گیا شکار بنی، 8 دن گھر سے نہیں نکلا۔ 8 دن کے بعد پھر دربار چلو ہوئی، رازدان وزیر چمڑ گئے، وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزیر اعظم، خزانچی، سارے 4-5 رازدان تھے۔ انہوں نے پوچھا بادشاہ سلام کی راز کیا تھا؟ آپ اتنے کہکشاں کرنے والے، اتنی بڑائی تکبر کرے، مٹی ساری ذکر والے، میرے کپڑے فقیر چادر چھنی ہے، مٹی سر پہ کیوں ہے؟ بادشاہ تیمور نے کہا ساری رات میرے کو یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا خدا کو۔ اے ظالم تیمور، اتنے تو نے گناہ کیے، جب آپ نے وہ جماعت دکھائی میرے کو خیال آیا عمل تو کوئی نہیں، میں ذکر والوں کے کمبلوں کی مٹی میرے بدن پہ آئے تو میں یہ محابہ لے کے جاؤں۔ یہ بات بڑھتی بڑھتی حضرت نصر بخاری رحمۃ اللہ تک پہنچی۔ حضرت نصر بخاری رحمۃ اللہ اپنا خادم بھیجا، تیمور بادشاہ کو کہو اتنا اعتقاد ذکر والوں سے رکھتے ہو، ہمارا بھی وعدہ ہے اکیلے جنت نہیں جائیں گے۔ عقیدہ نہ کچھ غنیمت ہو۔ اللہ والوں کے پاس آئے، پھر اوروں کے پیچھے بھی جائے، ادھر بھی تو آپ آنے لے، پھر اور تو اللہ کے بھی پیچھے جائے۔ میاں یہ تو عقیدہ نہیں، عقیدہ وہ چیز ہے ہکن جہلا تو کر جانے، او کافر مشرک ہے آنکھوں ہک ہے، ہک ہے۔ یہ 42 نہیں، سارے ہک صدیق اکبر کے پانی، او صدیق اکبر تو نہیں، او سید القولی نے بھی ہک ہو کے پانی۔ یہ نسلہ طریقہ ہے۔ عجب ہے قافلہ سالار یہ نقش بند کہ لے جاتے ہیں اس قافلے کو پوشیدہ حرم تک۔ دار کو خود کو خبر نہیں، یہ دن رات پیر پیر کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد ہاتھ سے پکڑ کے حضور میں پہنچا، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی شیطان کی جبے سے چھڑا کر مرشد کامل وہ، یاد رکھنا مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو تیرے کو کبیرے گناہ سے بچائے۔ اللہ والا کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو تیرے کو شریعت کا پابند صورت سیرت محمدی بنا۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں پہنچ جائے۔ لوگ پیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے جیبوں میں ہاتھ پکڑتے، مال مل کر ہمارے بکرے بچے دیکھتے ہیں، دنگو ہر 12 مہینے پہنچانا پڑتا ہے۔ میرے پیر فرمایا کنج دیکھ قابو مال مل کر قابو کر، جہاں دلوں کا وقار ہوتا ہے، دل دے خدا کا گھر بنا دے گے، خالی آؤ چھوڑیا بھر کے جاؤ، کوئی فکر نہ کرنا کہ میں خالی آیا ہوں، پیسے نہیں، پیسے چاہیے اور ملیں گے، تو دل دے دے میاں، دل دے دے۔ دری دنیا کسے یاری نہ دیدم، اگر دیدم وفاداری نہ دیدم۔ دنیا میں یار دیکھے، ایک نہ ہزار دیکھے، مگر کوئی وفادار نہیں، سارے دنیا کے مطلب والے۔ دنیا کا مطلب پورا کرو، تمہاری دوستی چلائیں گے، ان کو سچا کہو تیرا دشمن بن جائے گا۔ کوئی مقصد تم کا پورا نہ کرو، پیچھے تیرے کو گولی لگا دیں گے۔ یہ دنیا کے یار سب غدار ہیں، سارے مطلب کے ہیں، کوئی وفادار نہیں۔ ان کو پیسے دے تمہارے پیچھے آئیں گے، نہ دے تیرے کو گولی ماریں گے۔ دری دنیا کسے یاری نہ دیدم، اگر دیدم وفاداری نہ دیدم۔ ایک وفادار ہے دنیا میں جنہیں پیر ہے، سوچ سمجھ کے دامن لینے، اچھی طرح عقیدہ رکھی، مرشد کامل ملے، فریاد کر یا غوث العظم تمہارا دل دہے و دلیری ببی روب اے خیش خواہ و شیری ببی۔ عرض کر اے اللہ دا ولی میرے کو دل ملے پھر میری دلیری دیکھو۔ مسلمان کا پہلے میں ہوں، مسلمان کا پہلے بھی ہوں، پھر برایاں کیوں کرنے ہوں، دھوکہ سگریٹ کیوں پیتے ہوں، پرا میں حق کیوں کھانے ہوں، شوق شکار میں کتے ککڑ کیوں رکھتے ہوں۔ جو دل اللہ دے ذکر والی کان ہے، میاں اور دل خدا دا گھر جڑائے، قلب المومن بیت اللہ
قلب المومن عرش اللہ اور دل ملتی ہے کامل مشرک کروں عرض کر میرے پیر کو اے اللہ دا ولی میرے کو دل دے کچھ میرے دلیری دیکھی رو پائے خیر سے خواہ شیری ببی یا غوث العظم میں ہاتھ لومڑی کی داڑی ور شیری والے کم کر لکھے تھا بھر دنیا ٹوکا کرے مگر میں محبوب دی سنت کو ہاتھ نہ لگا یہی محبت محبت چیز وہاں کی آنن پہ ہے آرام دنیا خطرے اطلاع کرے دنیا سیانے کیوں یاد رکھ میرے پیر دے احسان یاد کر بال بال تے مہر ٹھپے لگے کہیں کیوں بے قدری کریں دے ہو کیوں حق ادب دا بھلائی بیٹھے ہو خدمت اے کوئی نفس دے خاطر کو دوستی نہیں اے تو اللہ رسول دے خاطر ہے اصحاب مرشد کریم دا کوئی حق ادب دا نہیں کیتا کوئی خدمت نہیں کیتی کوئی غلامی نہیں دیتی میں خود شرمسار ہاں مسجد بہتے تو ہم حلفن نسیتا ہاں اے جی جماعت خدمت کریں گے لنگر پکیں گے اے لکھ والی آج اس کو زیادہ بھلے خادم مخدوم ہوتا ہے جڑا کہ میں مخدوم ہاں وہ محروم ہوتا ہے آپ کریم فرمایا ایک شخص ساری رات تلاوت کرے دوجا ساری رات نفل پڑھے تریجا نفل حج عمرے کرے چوتھا مخلوق کی خدمت کرے ایدہ شان رب رسول حضور ودی کے انس بن مالک عرض کیا یا رسول اللہ ساری رات نفل حج عمرے نفلی کرے عمر ودی کیا نکتہ ہے حضور فرمایا آپ عبادت کرے دائے میں کو ثواب ملے جڑا خدمت کرے دائے اور دوجہ کو نفع لے دائے لنگر پکڑا دے کو کٹا لے پاپری سر تے چاہ پانی پلا جماعت کو بسترے بچھاؤ مسجد ہی جھاڑو دے نماز جماعت پر سے ایک خدمت جہی کرنے والا ہے وہ مخدوم ہے اللہ رسول کا پیارا ولی جڑا کہ میری خدمت کرو یہ محروم ہے لکھواری ذکر والے فقیر یہ خدمت کر لیں کہ میں کو بھلے میں بیکار ہوں خود شرمسار ہوں میں کوئی کم کر سکتا ہوں اے میرے پوشن کری گڑھا کو کہتے پاوائے تھا میرا شکر میں کہتے لازم اللہ میں خود شرمسار ہوں یا غوث العظم کوئی حق ادب دادا نہیں کی کوئی خدمت نہیں کی اپنے پیاری جماعت سب کے تاج مولا دور دور سے آئے یا غوث العظم انہاں دے صدقے میری گناہ معاف فرما میں تیرا راضی کہ فیض توجہ لنگر درگاہ ہر چیز میری مرشد کرے واللہ باللہ سمت اللہ ہر چیز دے مالک میری مرشد کرے یہ اللہ والے پردہ پا بیٹھے خدا میں رضا پہ پردہ کرتے نہیں گئے یہ حیات ہیں قرآن کا گواہ ہے یقتل فی سبیل اللہ جنہیں دے نفس اللہ دے راہ پہ قربان تھی گئے اموات ان کو موانات کو بل احیاء ولیکن لا تشعرون وہ زندہ ہیں جنت میوے دکھانے اے اللہ والے جو زندہ نہ ہونا طاقت بڑھا بندے کو روٹی دکھا دکھا آج دنیا کی محبت ہے اتنا مہنگائی ہے اپنے گھر پالن پیٹ پر دکھا بندہ ہے مگر میرے مرشد فرمایا حیاتی بھر رہتے لنگر کھاؤ ڈنڈا کپڑا مل سے دل زندہ کراؤ ایمان گنو کوئی سوال نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی موہر نہیں سوالی ہی سے رب رسول دے دردے سے اپنے کسے سنبھال رکھو دنیا دے سوالی ساتھ ہوئی اے یقین کئی کو ہوتا ہے جیدہ قلب خدا دا گھر ہوتا ہے سیانے دعا مانگو اللہ